حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران باہر سے کچھ بچوں کی شور کی سی آواز آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دروازے سے باہر دیکھا تو ایک حبشی خاتون جو ہے وہ ناچ رہی تھی، کھیل تماشا کر رہی تھی، اور سارے بچے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھنے کے لیے گئے، اچانک میں بھی پیچھے سے دوڑ کر گئی اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی دیکھنے لگی، باقی بچے بھی دیکھ رہے تھے۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بس چلیں واپس؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کھیل اور دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اوڑ کے اندر میں یہ منظر باہر کا دیکھتی رہی اور خوش ہوتی رہی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تھک گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایک پاؤں پر ہوتے، کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑے ہوتے۔ اس دوران میں یہ منظر دیکھتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک تشریف لے کر آئے، سب بچے اور وہ خاتون اور سارے لوگ بھاگ گئے۔ اس منظر پر اور اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر انسانوں کو اور شیطانوں کو بھاگتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبی شریف کے صحن کے اندر حبشی لوگ کرتب دکھاتے تھے، جنگی آلات کے ذریعے سے مشقیں کرتے تھے۔ میں کھڑے ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑ کے اندر میں وہ منظر دیکھا کرتی تھی، اور ایک لڑکی نو عمر، یعنی کہ عمر کے اعتبار سے نہ بہت بڑی اور نہ بہت چھوٹی لڑکی، جو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھے گی؟ ایک یہ ہمارے اسلام کا حلیہ ہے اور ایک منظر دوسرا ہے۔ انگریزوں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی کہ مسلمانوں کے لیے محفوظ قلعے کون سے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے محفوظ قلعے جو ہیں وہ ان کی نیک اور پاک باز جو مائیں ہیں وہ محفوظ قلعے ہیں۔ اب وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے کہ ان قلعوں کو توڑا جائے اور اس ماں کی سوچ کو اور اس کے نظریے کو خراب کیا جائے۔ پھر وہ ہمارے معاشرے کے اندر انہوں نے آ کر محنت شروع کی، انہوں نے ادارے بنائے اور انہیں اداروں کے اندر آ کر انہوں نے یہ بات سکھلائی کہ عورت کو اسلام پسند حقوق نہیں دے رہے۔ خواتین کے حقوق کے نام پر انہوں نے ہمارے ہاں NGOs بنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسلام پسند لوگ جو ہے وہ خواتین کو تعلیم نہیں دیتے۔ انہوں نے تعلیم کی آزادی کے نام پر سکولوں کے اندر جا کر فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ محتاط بھی رہے اس کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ خواتین کو آزادی ہونی چاہیے، وہ خود گھر سے باہر نکلے اور جا کر اپنی خریداری کریں اور اپنا ماحول بنائیں۔ اس کے ذریعے سے بھی ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت جو سب سے بڑی سازش چل رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ اس میڈیا کے اوپر ہمارے اداروں کو، ہمارے لوگوں کو استعمال کر کر خواتین کو، عورتوں کو مشہور کیا جا رہا ہے کہ جو عورتیں اور جو خواتین ہمارے بچیوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے رویے سے، اسلام کے برتاؤ سے ہٹا کر غیر مسلموں کے رویے اور اختیار کے اوپر چلا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم اپنے آس پاس دیکھیں۔ ضرورت ہے، انسان ہے، ہمارے گھروں کے اندر موبائل کی ضرورت ہے، اگر اس موبائل کے اوپر نگاہ رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس وقت وہ موبائل اگر میں نے لے کر گھر کے اندر دیا ہے، اس موبائل کی حفاظت کرنا اور ان چیزوں کی حفاظت کرنا کہ ہماری خواتین اور ہماری عورتیں کس ذریعے سے متحرک ہیں۔ آج باپ پاس کھڑا ہے اور بیٹی ناچ رہی ہے، خاوند پاس کھڑا ہے اور بیوی ناچ رہی ہے، بھائی پاس کھڑا ہے اور بہن ناچ رہی ہے۔
یہ کلچر ہمیں کہاں پر لے کر جا رہا ہے؟ یہی جو ان دونوں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا، خاتون قتل ہو گئی، آج کل یہ سامی حجاب جیسے لوگوں کا جو یہ واقعہ بن رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس نوجوان نے ایک حد تک غلطی یہ کی ہے کہ نامحرم کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنایا اور اس کے اوپر اس نے خرچ کیا، لیکن جس وقت وہ حلال کی طرف آیا اور اس نے جائز طریقے سے نکاح کا جس وقت پیغام دیا، تو یہی وہ لبرل اور یہی وہ جو لوگ یورپ کو پروموٹ کرنے والے ہیں، یہ اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن اس اسلام پسند کے ساتھ اور اس نکاح اور حلال طریقے کے ساتھ چلنے والے کے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک بندہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے گھر والوں کے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا ایک اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی فکر ہم خود کریں، اپنے والدین کے تحت چل کر یہ حلال طریقے اور حلال راستے اپنائیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ یوں ہی ہوتا رہے گا۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے ہی علاقے کی چھوٹی سی لڑکی ہے، 10-11 سال کی ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتی ہے، اس نے بتایا کہ یہ چینل دیکھیں آپ۔ جس وقت وہ چینل دیکھا تو وہی بچی جو حجاب پہن کر اور سینے کے ساتھ قرآن پاک لگا کر آتی تھی، وہی لڑکی اور وہی بچی وہاں پر ناچ رہی ہے۔ جس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ نوجوان چھوٹی بچیوں کی در پر کیوں ہو گیا ہے، ان کو عوض کے کیوں نشانہ بنا رہے ہیں، تو میرے دوستوں دوسری طرف ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان بچیوں کو ان چیزوں کے اوپر اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بے حیائی کی طرف لے کر آنے والا کون ہے؟ یہ بھی لوگ ان لوگوں سے بھی اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے، میرے ابو نے، بچپن کے اندر میں کھیلتی تھی، کودتی تھی، ویڈیو بنا کر اس کے اوپر اپلوڈ کرتے تھے۔ آج وہ بچی خود ہی اپنا کیمرہ آن کر کر ویڈیو بنا رہی ہے اور ناچ رہی ہے۔ کل جس وقت یہ بڑی ہوگی، کچھ بھی اگر مسئلہ بن گیا، اس کے والدین نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میری غلطی تھی، اس کے والدین نے کہنا کہ فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ حقیقت کے اندر میرے دوستوں سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چیز سکرین کے اوپر ہم زیادہ دیکھتے ہیں، شیمپو ہے، خوشبو ہے، صابن ہے، کوئی بھی چیز ہے، جس چیز کی ہم مشہوری زیادہ دیکھتے ہیں، جس کی پروموشن زیادہ کی جا رہی ہو، وہی چیز لینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سکرین کے اوپر، اگر اس سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم اچھی چیزیں دیکھیں گے اور اچھی چیزیں اگر اپلوڈ کریں گے، یہی چیزیں ہمارے معاشرے کو ملیں گی، اور اگر غلط چیزیں ہم پروموشن کریں گے، غلط چیزوں کو پروموٹ کریں گے، یہی نوجوان ہمارا خراب ہوگا، اور اگر 50 سال تک اس کا اثر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پاک بازی والی، عزت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔